السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح کفار نے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر جو ہے وہ لڑنے کی انہوں نے کوشش کی، جس میں وہ ان کا بہت نقصان ہوا، اور ابو جہل نے کعبہ کا در پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ جو لوگ حق پر ہیں تو ان کو اپنی مدد سے نوازنا اور ان کو فتح نصیب کرنا۔ یعنی اس کے خیال میں یہ تھا کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، تو وہ سمجھتا تھا کہ اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا، لہٰذا وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا تاکہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اسی سے اس کنویں اور اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ مورخین نے اس جنگ کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں، مگر جنگ بدر کی بڑی وجہ یہ واقعہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ انصاری طواف کعبہ کے لیے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے ان سے کہا، اگر تم ابی صفوان امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹتے۔ جواب میں حضرت سعد نے فرمایا، اگر تم ہمیں کعبہ جانے سے روکو گے تو ہم تمہارا تجارتی راستہ یعنی شام کا راستہ روک دیں گے۔ قریش نے کبھی کسی کو خانہ کعبہ آنے سے نہیں روکا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پابندی کے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جن کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، نہایت جلدی میں اور کم سامان جنگ کے لیے ساتھ گھر سے نکلے۔ ادھر مکہ مکرمہ سے کفار قریش کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد 1000 کے قریب تھی، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہو کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بچوں کو جنگ میں جانے سے روک کر واپس بھیجا تو سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور آپ نے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ رمضان المبارک کو مقام بدر پر جب پہنچے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک زمین پر ایک خاص جگہ پر ہاتھ رکھتے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یعنی فلاں کافر کی موت اس جگہ پر ہوگی۔ آپ نے وہاں پر نشان لگا دیا اور ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم کے ارشاد کے مطابق ہر کافر اسی جگہ پر گر کر مرا جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ دوسرے روز جنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم نے ان نشانات کو دیکھا تو ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ اور لوگوں نے مختلف نام بیان کیے، مگر حضرت علی نے فرمایا، صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب سب سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کی جھونپڑی پر پہرا کون دے گا تو دیگر لوگ خاموش تھے کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں پہرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہے۔ پھر اگلے روز یعنی 17 رمضان المبارک کو صحابہ کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ قلت تعداد کے باوجود وہ بہت زیادہ نظر آتے تھے۔ اس کے بعد جھونپڑی میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، تو نے جو
وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا فرما۔ اے اللہ اگر اہل اسلام کے یہ مٹھی بھر لوگ مسلمان اگر آج شہید ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینا روئے زمین پر نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نبی پاک انتہائی گریہزاری کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر اونچی آواز سے دعا کر رہے تھے کہ کندھوں سے چادر مبارک گر گئی تو ابوبکر صدیق حاضر تھے۔ انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر دوبارہ ڈال دی اور عرض کی یا نبی اللہ کی مدد آپ کو ضرور پہنچے گی اور یہ دعا کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، ان قریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی کریم چھڑی سے مجاہدین کے صفے درست کر رہے تھے کہ آپ کی چھڑی حضرت سواد کے پیٹ پر لگی، جس پر حضرت سواد نے قصاص کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک پیش کرتے ہوئے فرمایا میرا شکم قصاص کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سواد فوراً شکم مبارک کو چوم لیا۔ بعد میں جب حضرت سواد سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم سے قصاص کا مطالبہ کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا میدان جنگ میں یک اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن رسول کریم کی جسم مبارک کو چھو جائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد کے لیے دعا فرمائی اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سن 3 ہجری 17 رمضان مبارک مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملانے کے ساتھ اللہ کے مٹھی بھر نام لیواؤں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کی قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو تم گردنوں پر مارو، قتل کرو اور ان کی پور پر مارو۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج تک گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد بھی آج مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا اندازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمان جو کہ دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھے ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیج کر ان کی طاقت کو دگنا کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں نے اتنے بڑے جم غفیر جو کہ کفار کا لشکر تھا اس کو شکست فاش دی۔ مزید اس جنگ میں کیا کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔